السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے رشید احمد صدیقی کے حالات زندگی اور ادب خدمات کے بارے میں۔ دوستو، رشید احمد صدیقی کی ولادت 25 دسمبر 1894 میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم قدیم رواج کے مطابق ہوئی اور گھر پر مولوی صاحب سے عربی، فارسی اور اردو دینیات کی کتابیں پڑھیں۔ بعد میں جونپور کے اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ علی گڑھ سے اردو میں ایم اے کیا۔ ان کی پہلی ملازمت جونپور کی دیوانی میں کلرک کی حیثیت سے ہوئی۔ 1926 میں یونیورسٹی میں تقرر ہوا، شعبہ اردو میں ریڈر اور پھر پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1963 میں ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر پدم شری عطا ہوا۔ 1971 میں غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا اور 1974 میں اتر پردیش اردو اکیڈمی نے ادبی اعزاز بخشا۔ ان کی وفات 1977 میں علی گڑھ میں ہوئی، یعنی یہ انتقال کر گئے 1977 میں۔ ان کی تصانیف میں طنزیات و مضحکات، مضامین رشید، خواندہ، گنجہائی، گراں نمایاں، آشفتہ بیانی، میری جدید غزل، ہمارے ذاکر صاحب وغیرہ معیاری رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ رشید احمد صدیقی اردو کے ایک بلند پایہ اور صاحب طرز مزاح نگار ہیں۔ انہوں نے قلمی خاکے بھی لکھے، تنقیدی مضامین بھی لکھے جو تاثراتی تنقید کی اعلیٰ مثال ہیں۔ وہ اپنی مزاحیہ میں مضامین اور انشائیوں کی وجہ سے اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ رشید احمد صدیقی اپنے مضامین میں مزاح پیدا کرنے کے لیے کسی غیر معمولی واقعہ، واردات یا انہونی باتوں کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ روزمرہ زندگی اور گرد و پیش کے ماحول میں جو عدم توازن نظر آتا ہے وہ ان کے مزاح کا محرک بن جاتا ہے۔ وہ انہیں بڑی دیداوری اور خوش اسلوبی کے ساتھ مبالغہ آرائی سے پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی تحریروں کی شگفتگی، خندہ آفرینی اور تبسم ریزی سے محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کی ظریفانہ تحریروں میں بھڑکپن کے بجائے بڑا رکھ رکھاؤ ہے جو ان کے مزاح کو اعلیٰ بناتی ہے۔ بزلہ سنجی کو ان کی ظرافت میں خاصی اہمیت حامل ہے۔ رشید احمد صدیقی کے موضوعات میں زبردست تنوع ہے۔ وہ شعر و ادب، سیاست، تاریخ، تہذیب اور مختلف علوم و فنون پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کی بالغ النظری نے ان کی ظرافت میں تہداری اور معنویت پیدا کر دی ہے۔ ان کی تحریروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے محفوظ ہونے کے لیے خود بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ فکروں کی چستی، حملوں کی در و پست، الفاظ کا انتخاب قول محال اور بزلہ سنجی کے وسیلے سے وہ اپنی تحریروں میں ظرافت کے عناصر سمو دیتے ہیں۔ ان کے اکثر مضامین ریڈیو کے لیے لکھے گئے، اس لیے ان میں خطابت کا رنگ سرایت کر گیا ہے۔ یہ رنگ خندہ کے مضامین خصوصاً دیکھنے کو ملتا ہے۔ رشید احمد صدیقی اکثر تحریروں میں اردو سے محبت اور علی گڑھ سے جذباتی وابستگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک دانشگاہ، ایک عالم ہوتی ہے، اس لیے ان پر یہ الزام بے بنیاد ہے کہ وہ دنیا کو علی گڑھ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اردو کو علی گڑھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کا مزاح و معیار یکساں ہیں، اور دونوں ایک ہی تاریخی اور سماجی تقاضوں کی پیداوار ہیں۔ بعض ناقدین نے اسے ان کی انتہا پسندی کہا ہے۔ ان کے طنز کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو بھی ظرافت کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے انداز بیاں کی رعنائی، دلکشی اور سحر آفرینی قاری کی دلچسپی کو اسیر کر لیتی ہے۔ ظرافت و طنز کی ہلکی آنچ فقروں کو جلا بخشتی ہے۔ اس سلسلے میں ارہر کا کھیت، پاسباں، مغالطہ اور گواہ جیسے متعدد مضامین کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ طنز و مزاح کی تخلیقی اور فطری صلاحیتیں مضامین رشید میں بڑی خوش اسلوبی اور سلیقے کے ساتھ بروئے کار آئی ہیں۔ رشید احمد صدیقی ایک خلقی بزلہ سنج ہیں۔ فقرے تراشنے اور عبارت کو نیا موڑ دینے اور پیش کردہ مطالب کی نئی
تشریحیں پیش کرنے میں ان کا مقابلہ کم ہی مزاح نگار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے قول محال کی مدد سے اپنی تحریروں میں مزاح کے تاثر کو